منٹو یہ نور ہے، نور جہاں ہے، یعنی سرور جہاں ہے۔ قسم خدا کی اگر جنت کی خوش الحان سے خوش الحان حور بھی اس کی آواز سن لے تو زمین پر اتر کر سیندور کھلانے پر مجبور ہو جائے۔ یہ الفاظ معروف موسیقار رفیق صاحب نے سعادت حسین منٹو سے ملکہ ترنم نور جہاں کے بارے میں کہے تھے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خوبصورت ملکہ ترنم اور اپنے انداز، الفاظ اور آواز سے لوگوں کے دلوں میں صدا گھر کرنے والی ملکہ ترنم نور جہاں کی زندگی اور شادیوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کیسے ان کی شادیاں ناکام ہوئیں اور کیا کیا وجوہات درپیش ہوئیں اور اس سے پہلے ان کی شادیاں ہوئی کیسی تھیں۔ یہ تمام داستان جو بڑے دلچسپ ہے، اسے جاننے کے لیے ویڈیو کو تو اینڈ تک دیکھیں، لیکن ہاں ہمارے چینل کو بھی لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں۔ ملکہ ترنم نور جہاں جو اپنے انداز، الفاظ اور آواز کے ساتھ ساتھ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے نوجوانوں میں کافی معروف تھی اور ہر نوجوان ہی ان پر مر مٹتا تھا، لیکن جب فلم کی کامیابی کے بعد آپ ممبئی گئیں تو وہاں پر آپ کی ملاقات رائٹر و ڈائریکٹر شوکت رضوی سے ہو گئی۔ شوکت رضوی نے آپ کے لیے مختلف فلمیں ترتیب دی تھیں اور آپ سے بہت سا کام لیا تھا۔ تو یہ وہ وقت تھا جب کہ کرکٹر نذر محمد کی شادی ہو گئی تھی اور اس سے پہلے چونکہ ملکہ ترنم نور جہاں سے آپ کے تعلقات تھے تو دونوں کی شادی نہیں ہو پائی تھی، لیکن جب شوکت رضوی سے نور جہاں کی ملاقات ہوئی تو انہیں محسوس ہوا کہ یہ وہ شخص ہے جو ان کی ادھوری روح کو پورا کر دے گا، ان کی زندگی کو ایسا رابطہ سنوار دے گا کہ تاعمر نور جہاں اس کی آغوش میں پلتی رہے گی، لیکن یہ بھی ایک خواب ثابت ہوا۔ تو اسی لیے دونوں کے درمیان پہلے تو مختلف پروگرامنگ کے سلسلے میں ملاقاتیں ہوئیں اور اسی کے بعد یہ پروفیشنل سے ذاتی ملاقاتوں میں کچھ یوں تبدیل ہوئیں کہ دونوں کو شادی کے لیے کوششیں کرنا شروع پڑیں۔ اسی کے بعد جب نور جہاں کے گھر والوں کو علم ہوا تو انہوں نے شوکت رضوی کے ساتھ نور جہاں کی شادی کی سختی سے مخالف کی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو سونے کی چڑیا ہے جو ایک کماؤ پوت ہے، کیسے ہم اسے شوکت رضوی کو سونپ کر اپنی اس کمائی سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ یہ انہی کے خیال میں کوئی دانش و عقل مندی کا فیصلہ نہیں تھا، لیکن ہونی تو ہو کر رہتی ہے۔ شوکت رضوی سے نور جہاں کی محبت بھی کامیاب ہو گئی اور دونوں نے گھر والوں سے جھگڑ کر شادی کر لی۔ دوسری جانب شوکت رضوی کے خاندان والے بھی نہیں چاہتے تھے کہ دونوں کی آپس میں شادی ہو، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ نور جہاں چونکہ ایک رنگین مزاج خاتون ہے، فلمی دنیا کی ایک معروف گلوکارہ و اداکارہ ہے، کیسے وہ ایک گھریلو ماحول میں سیٹل ہو سکے گی۔ تو اس سے ناظرین آپ اندازہ لگائیں کہ کیسے مشکلات اور پاپڑ بیلنے کے بعد یہ شادی ہوئی، اور اسی کے بعد ناظرین پہلے تو تھوڑا عرصہ یہ شادی بڑی خوشگوار رہی، لوگ اس کی مثالیں دینے لگے، لیکن اسی کے بعد جو وقت گزرتا گیا ترجیحات بدلتی گئیں، ترجیحات جب بدلی تو پھر لوگ بھی بدل گئے اور شوکت رضوی صاحب بھی نور جہاں سے کنارہ کنی کرنے لگے، اور نور جہاں کو یہ بات بالکل اچھی نہیں لگتی تھی کہ شوکت رضوی دوسری اداکاراؤں و گلوکاراؤں کے ساتھ مل بیٹھیں اور ان سے گپ شپ کریں، انہی کے ساتھ ہی اپنا وقت بتائیں، تو اسی لیے وہ انہیں منع کرتی تھی۔ اور اسی کا توڑ پھر نور جہاں نے کچھ یوں نکالا کہ اپنے سابقہ دوست نذر محمد جو ان کے خاندانی تعلق والے تھے اور پہلے دونوں کی شادی کی افواہیں بھی چل رہی تھی، انہی سے تعلق استوار رکھا۔ اور ایک دن جب آپ بڑا تفصیلی موضوع ہے جس پر پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے، لیکن اپنی اس کہانی کو ہم آگے یوں لے جاتے ہیں کہ پھر شوکت رضوی نے نور جہاں کو طلاق دی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ نور جہاں ٹھیک نہیں ہے، یہ بد کردار ہے، اور دوسری جانب نور جہاں کی بھی رائے انہی کے بارے میں کچھ ایسی تھی، اور ان کے چھوٹے بچے بیچارے یوں ہی نگہداشت کی حالت میں ان کے پاس رہے۔ تو یہ وہ پہلی کہانی تھی کہ کیسے ملکہ ترنم نور جہاں کو شوکت رضوی نے طلاق دی اور دونوں کا تعلق گھر والوں کی ناچاکی کے باوجود قائم ہوا تھا، وہ سب کی مرضی کے خلاف ہی ختم ہو گیا۔ لیکن اسی کے بعد تھوڑے عرصے کے لیے تو نور جہاں فلمی دنیا سے کٹ کر رہیں اور پھر دوبارہ سے موسیقی میں آئیں اور فلموں میں بھی کام شروع کر دیا۔ تو اسی کے بعد ایک اجاز نامی شخص سے آپ کو محبت ہو گئی، وہ بھی ایک فلم ڈائریکٹر تھے اور مختلف فلموں میں کام کرتے تھے۔ تو اسی دوران ناظرین ملکہ ترنم نور جہاں کی انہی کے ساتھ شادی کی بات سنائی ہونے لگی۔ پہلے تو انہوں نے بڑی محبت سے آپ کو کہا کہ آپ فلموں میں کام کریں، آپ میرے ساتھ صرف شادی کر لیں، تو دونوں نے شادی کر لی، لیکن شادی کے تھوڑے عرصے بعد انہوں نے نورجہان کو یہ فورس کرنا شروع کر دیا کہ کیسے آپ چاہیں گی کہ میں نہیں چاہتا اور کہ آپ فلموں میں کام کریں اور آپ فلموں میں کام کریں گی، یہ قطعاً میں ہونے نہیں دوں گا۔ تو نورجہاں بیچاری بڑی سٹ پٹائی اور اس نے کہا کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ میرے جیون کا ساتھی چاہے اور میں کام نہ کروں، لیکن کام تو میرا جنون ہے، اس سے تو میرے گھر کا
چولہا جلتا ہے۔ تو انہوں نے پہلے پہل تو یوں کیا کہ اداکاری اپنے شوہر کے کہنے پر چھوڑ دی، لیکن جو گلوکاری تھی وہ کیونکہ یہ جو ایسی چیز ہے جو ایک بار کسی کے منہ کو لگ جائے پھر نہیں چھوٹتی، انہوں نے گلوکاری نہیں چھوڑی اور گلوکاری میں اپنا اوڑھنا بھی چھوڑنا یوں ہی قائم رکھا۔ اس پر اس کے شوہر بڑے ان سے ناراض رہتے تھے اور اسی کے بعد ان کے شوہر کی دوستی فردوس نامی خاتون سے ہو گئی، جس پر نور جہان نے بڑی کوشش کی کہ ان دونوں کا تعلق ختم ہو جائے، اور یہاں تک آپ اس کوشش میں گئیں کہ آپ نے کہا کہ میں ایسی فلم میں گانا نہیں گاؤں گی جس میں فردوس کردار ادا کرے گی، جس سے انہی کی شہرت کو بھی بڑا نقصان پہنچا، لیکن ہونی تو ہو کر رہتی ہے۔ نور جہاں اپنے شوہر سے اسی کے لیے کچھ یوں سٹ پٹائی کہ اس کے دوسرے شوہر نے بھی آپ کو طلاق دے دی، اور سعادت حسین منٹو نے کہا تھا کہ نور جہاں ویسے تو بڑی خوش آواز ہے، خوش الحان ہے، لیکن کاش کہ یہ تھوڑی عقل مند بھی ہوتی۔ تو ناظرین آپ اب بتائیں کہ ان دونوں شادیوں کے ٹوٹ جانے میں قصور کس کا تھا اور آپ کس کے ساتھ ہیں؟